تو یہ ایک فرق ہو گیا. اچھا اب آ جائیے اقسام واجب. واجب آپ سوچتے ہیں صرف واجب ایک ہی قسم میں نہیں ہے، واجبات کی اقسام دیکھیں کتنی ہیں. سب سے پہلی قسم ہے واجب کی جسے کہتے ہیں واجب اصلی. اس کو واجب نفسی بھی کہتے ہیں. یعنی جو خود ہی واجب ہو، کسی اور واجب کی وجہ سے واجب نہیں ہو. دیکھیں ابھی میں آگے اس کو واضح کروں گا. واجب اصلی جو فی نفس ہی خود ہی واجب ہے. مثلا نماز. نماز خود واجب ہے، کسی اور وجہ سے واجب نہیں ہے. اچھا اس کے مقابلے میں اس سے آپ کو اصطلاح یہ والی سمجھ میں آ جائے گی، جس کو کہتے ہیں دوسری اصطلاح جسے کہتے ہیں واجب تبعی یا واجب غیری بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ خود واجب نہیں ہوتا، یہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. جبکہ واجب اصلی کے اندر کیا تھا، وہ چیز خود ہی واجب تھی. واجب تبعی یا واجب غیری یہ ہوتا ہے کہ جو خود واجب نہیں بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب ہوا ہے. مثلا وضو. وضو خود کب واجب ہے؟ مثلا اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، وضو نماز کی وجہ سے واجب ہے. یعنی اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا، کوئی اور ایسا کام نہیں جس کے لیے وضو ضروری ہو، تو وضو کرنا کوئی واجب نہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ وضو جو ہے واجب غیری، یہ واجب اصلی نہیں ہے. واجب اصلی نماز ہے، لیکن نماز کے لیے نماز بغیر وضو کے ہو نہیں سکتی. اور وضو جو ہے جب تک نماز نہ پڑھی جائے، دو چار موارد اور بھی ہیں وضو کے. مثلا نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، یا قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے وضو واجب ہوتا ہے. مثلا اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ میں قرآن کے حروف کے اوپر ہاتھ لگاؤں، تو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کون سا واجب ہے؟ واجب اس کو غیری کہا جاتا ہے. یعنی یہ واجب ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا ہے. اچھا قرآن کے حروف پر ہاتھ لگانا کب واجب ہو سکتا ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مثلا نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن جو ہے مثلا کے اوپر کوئی نجاست گر جائے، معاذ اللہ ہو سکتا ہے بچوں والوں گھروں کے اندر یہ وہ. تو اب ہاتھ لگائے بغیر وہ نجاست مثلا صاف نہیں ہو سکتی. اب قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے. خود سے واجب نہیں ہے، کسی اور وجہ سے واجب ہوا ہے. یا مثلا کوئی شخص کا نظر قسم اور عہد کر لے کہ میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گا. جی ہاں، یہ بھی ایک اچھی نظر، یعنی یہ نظر مانی جا سکتی ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے، عہد کیا جا سکتا ہے. نظر مثلا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قرآن کے حروف کو ہاتھ لگاؤں گی مثلا. اب اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے آپ قرآن کے حروف کو ہاتھ لگائیں گی تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ بغیر وضو قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت واقعی قرآن کے حروف کو براہ راست ہاتھ لگایا جائے. لیکن مثلا موبائل فون کی اسکرین کے اوپر قرآن کے حروف آ رہے ہیں، اس کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے. یہ صرف باقاعدہ کتابی صورت میں جو آپ کے سامنے قرآن ہوتا ہے اس کے حروف کو ہاتھ لگانے کی بات. تو بہرحال قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے بعض اوقات ہو سکتا ہے. یا مثلا نماز طواف کے لیے اور نماز طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے طواف نہیں کرنا ہے، نماز طواف نہیں پڑھنی، تو وضو کرنا بھی واجب نہیں. تو اس طرح سے بہت سے موارد کے لیے. لیکن خود وضو جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہے، واجب غیری. اب کبھی مجتہد استعمال کرے واجب تبعی یا واجب غیری تو فوراً آپ سمجھ جائیں کہ کام بذات خود واجب نہیں ہے بلکہ کسی اور واجب کی وجہ سے واجب. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اچھا اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، وہ غسل کا بھی. غسل بھی بذات خود تو واجب نہیں ہے. مثلا کسی پر اگر غسل واجب ہو، جو مختلف موارد ہیں اس کے، تو فوراً غسل کرنا واجب نہیں. ہاں نماز جب پڑھنے جائے گا تب اس کو پاک ہونا چاہیے. یا مثلا کوئی اور ایسا کام کرنے جائے گا کہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. مثلا اگر اسے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے تو اس نجس حالت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ غسل نہ کر لیا ہو اس نے. تو کسی اور کام کو کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے. تو وضو بھی واجب غیری ہے، غسل بھی واجب غیری. فی نفس ہی واجب نہیں ہوتا ہے غسل، کہ اللہ کی طرف سے الگ سے ایک عبادت کے طور پر واجب ہو جیسے کہ نماز، ایسا نہیں. اسی طرح سے مثلا اگر کسی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے تو حج کرنا تو واجب ہے، حج واجب ہے. لیکن اس کے جو مقدمات ہیں حج پہ جانے کی، مثلا حج کے لیے پاسپورٹ بنوانا،
پاسپورٹ بنوانا یہ مقدمے کے تو خود بذات خود پاسپورٹ بنوانا واجب نہیں. مثلا کسی کو اگر حج پہ نہیں جانا ہے تو کب واجب ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوا کے رکھے؟ نہیں. اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ احرام کا جو لباس ہے، ویسے تو کون سا اس کے اوپر احرام کا لباس خریدنا واجب ہے، لیکن حج پہ جا رہا ہے تو لازمی ہے کہ اس کو مثلا مرد ہے تو وہ بغیر سلے ہوئے احرام کی چادریں اس کے پاس ہونی چاہیے. تو کوئی کام جو ہے وہ بذات خود واجب نہیں ہوتا، دوسرے کاموں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. تو دو اصطلاحات ہوئی، ایک ہے واجب اصلی اور ایک ہے واجب غیری.